داستان کربلا داستان کربلا داستان کربلا ہوگی بیان جس کو سن کر روئے گا سارا جہاں داستان کربلا ہوگی بیان جس کو سن کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ناظرین اکرام السلام علیکم. میں قرۃ العین فاطمہ اطفال نجف کے خصوصی سیگمنٹ داستان کربلا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک نئے سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے جس میں روزانہ ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان ہوتے ہیں جن سے ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے داستان کربلا کے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں میرے بابا. ہم ان سے مولا عباس علیہ السلام کے موضوع پر گفتگو کریں گے. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بابا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. بابا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. یعنی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دعوت دی. اب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بابا آپ یہ بتائیں حضرت عباس علیہ السلام کون تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عباس علیہ السلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے، مولا عباس کی والدہ فاطمہ بنت حزام کے جو ام البنین کے نام سے مشہور ہیں، اور اس بی بی کا تعلق قبیلہ قلابیہ سے تھا. حضرت عباس علیہ السلام وہ ہیں کہ جن پر اولاد علی کو بڑا مان تھا. بابا اب یہ بتائیں مولا عباس علیہ السلام کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت بسعادت 4 شعبان سن 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی. بابا مولا عباس علیہ السلام کے کتنے بہن بھائی تھے؟ مشہور تو یہ ہے کہ بی بی ام البنین کے 4 بیٹے تھے، عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان. لیکن بیٹیوں میں اختلاف ہے، بعض ایک بیٹی لکھتے ہیں اور بعض 2 بیٹیاں لکھتے ہیں. ان میں سے ایک بیٹی رقیہ بنت علی جو کہ زوجہ جناب مسلم تھی، اور دوسری بیٹی خدیجہ بنت علی جو مسجد کوفہ باب کفیل کے بالکل سامنے، آپ نے تو دیکھا ہوگا، جی باب کفیل کے بالکل سامنے ایک روضہ ہے جس پر لکھا ہے خدیجہ بنت علی اخت العباس، کہ یہ خدیجہ علی کی بیٹی جو کہ عباس کی بہن ہے. بابا حضرت عباس علیہ السلام کو علمدار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی فوج کے علم بردار تھے، اس لیے حضرت عباس کو علمدار کہتے ہیں. بابا اب یہ بتائیں حضرت عباس علیہ السلام کی اہل بیت کی نظر میں کیا فضیلت ہے؟ اہل بیت کی نظر میں حضرت عباس کا بہت بڑا مقام تھا. ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے مولا عباس کا ذکر ہوا. جب جب مولا عباس کا نام آتا امام زین العابدین علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے. ایک صحابی نے سوال کیا، مولا کیا وجہ ہے کہ جب جب عباس کا نام آتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ میرے چچا عباس کی کیا قدر و منزلت تھی. اگر قیامت تک اللہ تمہیں زندگی دے اور مجھے بھی زندگی دے اور تم قیامت تک میرے چچا عباس کا نام لیتے رہو تو میں قیامت تک کھڑا رہوں گا. بلکہ یہاں تک روایات میں ملتا ہے
کہ جب بھی مولا عباس کا بیٹا امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے آتا، امام زین العابدین علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ بابا کہتے ہیں شمر کربلا میں مولا عباس علیہ السلام کے لیے امان نامہ لایا تھا، تو مولا عباس علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا؟ جی، شمر جب کربلا پہنچا تو خیام امام حسین علیہ السلام کے قریب آیا اور آواز دے کر کہا کہ این ابن اختنا، کہاں ہے میرے بھانجے؟ یہ کہہ کر اس نے حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے امان نامہ پیش کیا۔ حضرت عباس نے جب یہ امان نامہ سنا تو فرمایا کہ لعنت ہو تجھ پر، تیرے امیر پر اور تیرے اس امان نامے پر، تو مجھے تو امان دے رہا ہے لیکن فرزند پیغمبر کے لیے کوئی امان نہیں۔ اے بدبخت، اے سنگ دل، تو میری ماں کا تو حیا کر رہا ہے لیکن تجھے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کوئی حیا نہیں۔ بابا کیا مولا عباس علیہ السلام شمر کے بھانجے تھے؟ جی نہیں، چونکہ مولا عباس علیہ السلام کی والدہ ام البنین کا تعلق قبیلہ قلابیہ سے تھا اور شمر بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور ان کی یہ روایت تھی کہ اپنے قبیلے کی خواتین کی اولاد کو بھانجا کہتے تھے۔ بابا مولا عباس علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ مولا عباس کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے پاس کئی بار آئے کہ مولا جنگ کی اجازت دیجیے، لیکن مولا امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، یہاں تک کہ مولا عباس کے تینوں بھائی ایک ایک کر کے میدان جنگ میں جاتے رہے اور شہید ہو گئے۔ الآخر مولا عباس ایک مرتبہ پھر امام کے پاس آئے اور اجازت چاہی۔ اب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے عباس، تمہیں جنگ کی اجازت نہیں ہے، ہاں اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ اب امام مولا عباس علیہ السلام مشکیزہ اور ایک نیزہ لے کر فرات کی جانب بڑھے اور مشکیزے کو پانی سے بھرا۔ جیسے ہی واپس خیام کی طرف لوٹنے لگے تو لشکر اعداء نے مولا عباس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ فوج یزید کی یہ کوشش تھی کہ پانی خیموں تک نہ پہنچ پائے، لیکن مولا عباس کی یہ پوری کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ اسی کوشش میں مولا عباس خیام حسینی کی طرف بڑھنے لگے تو ایک شکی نے مولا عباس پر ایسا وار کیا کہ مولا عباس کا بازو، دایاں بازو قلم ہو گیا۔ مولا عباس نے مشکیزے کو بائیں بازو سے سنبھالا اور آگے بڑھنے لگے۔ جب آگے بڑھنے لگے تو پھر ایک اور ملعون نے ایسا وار کیا کہ مولا عباس کا بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ اب مولا عباس نے مشکیزے کو اپنے منہ سے سنبھالا اور اپنے آپ کو مشکیزے پر گرا دیا۔ اب فوجی یزید نے ایک مرتبہ پھر حملہ کیا، کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا تو کسی نے تیر چلائے۔ ایک شکی نے مشکیزے کا نشانہ لے کر تیر چھوڑا تو مولا عباس علیہ السلام کی آنکھ میں آ کر لگا۔ اس نے پھر دوسرا تیر پھینکا تو وہ مولا کی جو مشکیزہ تھا اس میں آ کر لگا اور مشکیزے کا سارا پانی بہہ گیا۔ مشکیزے کا پانی کا بہنا تھا کہ مولا عباس کے ارمان بہہ گئے۔ چونکہ مولا عباس کے بازو نہ تھے تو اپنی آنکھ کا تیر نکالنے کے لیے اپنے سر کو گھٹنوں کے درمیان لے گئے، تو اسی دوران ایک شکی نے ایسا گرز مولا عباس کی کمر پر مارا کہ مولا عباس اب زین پر سنبھل نہ سکے۔ مولا عباس زین سے زمین پر آتے ہوئے اپنے آقا و مولا کو آواز دیتے ہیں، علیک منی سلام یا ابا عبداللہ، مولا میرا آخری سلام قبول ہو۔ بابا مولا عباس علیہ السلام کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ امام حسین علیہ السلام نے جب حضرت عباس کی ندائے آخر سنی تو کمر پر ہاتھ رکھ کر یہ کہتے ہوئے مقتل کی جانب بڑھے کہ الآن ان کسر ظہری وقلت حیلتی
اے عباس اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میری طاقت کم پڑ گئی۔ بابا، مولا عباس علیہ السلام کی لاشیں کو امام حسین علیہ السلام خیمے کیوں نہیں لے گئے؟ اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اس کی چند ایک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک کہ مولا عباس علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ آقا میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے جائیے گا۔ دوسری کہ مولا عباس علیہ السلام کا لاشا اس قابل ہی نہیں تھا کہ اسے اٹھا کر خیموں میں لے جایا جا سکے۔ بابا، آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ یعنی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنے خوبصورت پروگرام میں آپ نے مجھے موقع فراہم کیا۔ مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہم اپنے آج کے سیگمنٹ کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ مولا تمام مومنین کو بالخصوص میرے دادا ابو کو صحت عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں بالخصوص میری دادی اماں کی مغفرت عطا فرمائے۔ کل پھر ایک نئے مہمان اور ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنی میزبان قرۃ العین فاطمہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔